مغرب کے تنقیدی اصول، سجاد باقر رضوی، تیسرا باب افلاطون، اور ہمارا آج کا موضوع فن خطابت۔ افلاطون فن خطابت کے سلسلے میں 4 اہم اصول بتاتا ہے۔ یہی اصول خطابت کے علاوہ ہر اچھی تحریر کے اسلوب پر بھی منطبق ہو سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تحریر و تقریر کے لیے موضوع سے کما حقہ آگاہی ضروری۔ افلاطون خطابت کے میکانکی طرز کو نہیں مانتا، لیکن وہ صحیح قسم کی خطابت کو روح کے لیے سحر سمجھتا ہے۔ خطابت وہ ہے جو لفظوں کے جادو جگائے، اور اس بات کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطیب خطابت کے فن سے آگاہ ہو۔ محض یہ کافی نہیں ہے کہ اصولوں سے واقفیت ہو، اس فن میں مہارت کے لیے مشق ضروری ہے۔ دوسرا اصول، ماہر خطیب کو 3 شرطیں پوری کرنی چاہیے، یہ کہ فطری رجحان طبع، فن کا علم، مشق، اور ان 3 شرائط کو پورا کرنا خطابت کے لیے افلاطون کا دوسرا اصول ہے۔ اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تحریر و تقریر میں ایک نامیاتی وحدت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ افلاطون شاعری میں بھی نامیاتی وحدت کا متقاضی ہے۔ نامیاتی وحدت، آرگینک یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ تحریر و تقریر میں ایک ایسی تنظیم ہو کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے باہم مربوط ہوں، اور یہ ربط باہمی محض میکانکی نہ ہو، اس میں زندہ جسم کے مختلف اعضاء کی طرح نامیاتی تعلق ہو۔ افلاطون کا چوتھا اصول یہ ہے کہ مقرر کو سامعین کی نفسیات کا اندازہ ہونا چاہیے، جس طرح کسی طبیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کی طبیعت اور مزاج سے کما حقہ واقف ہو۔ اسی طرح مقرر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سامعین کی ذہنی حالت اور نفسیاتی کیفیات سے واقف ہو۔ مقرر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سامعین کے طبع اور ان کی ذہنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کن کن طریقوں سے انہیں متاثر کر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اسے موقع اور محل کے اعتبار سے اور سامعین کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق انہیں متاثر کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ ہر اچھی تحریر و تقریر کے لیے ان 4 اصولوں کی پیروی لازمی ہے۔ فن کے متعلق مختلف اشارے۔ شاعری اور خطابت کے ذیل میں ان تصورات کے علاوہ افلاطون کی مختلف کتابوں میں مختلف قسم کے بیانات و تصورات مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے ان مختصر بیانات سے بھی نظریات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ شاعری کی مقصدیت کے بارے میں وہ اس کے محض مسرت بخش مقصد سے انکاری ہے۔ اس کے نزدیک اعلیٰ ترین مسرت خوبیوں کی فہرست میں 5ویں درجے پر آتی ہے۔ افلاطون ایسی شاعری کو جو محض مسرت بخش ہو، پیسٹری بنانے کے فن کے برابر سمجھتا ہے۔ ویسے وہ شاعری کی مسرت بخش کشش کا قائل ضرور ہے، مگر اس بات سے قطعی طور پر انکار کرتا ہے کہ شاعر کا کام شاعری کے ذریعے محض مسرت کا ابلاغ کرنا ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ شاعری کا اصل مقصد انسانی کردار پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی روح کی اعلیٰ اور ارفع صلاحیتوں کو بیدار کرے، انہیں بروئے کار لائے، اور اس طرح انسانوں کو بہتر بنائے تاکہ وہ ایک اعلیٰ زندگی کی تعمیر کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ شاعری کی مقصدیت کے اس تصور کے پیش نظر جس قسم کی شاعری افلاطون کے خیال میں مستحسن ہوگی، وہ یقیناً محدود قسم کی شاعری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ابلاغی شاعری بھی ہوگی جسے قارئین آسانی سے سمجھ سکیں اور متاثر ہو سکیں۔ علاوہ ازیں افلاطون وحدت اور تنظیم، تناسب و توازن کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ یہی وہ کلاسیکی تقاضے ہیں جنہیں بعد کے ناقدوں نے بار بار دہرایا ہے۔ افلاطون اسلوب اور آہنگ میں عدم تناسب کو برا سمجھتا ہے، اور ڈرامے میں ملے جلے تاثرات کو بھی مستحسن نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس سے وحدت تاثر مجروح ہوتی ہے۔
اپنی کتاب ریاست ریپبلک میں اس نے شعری انصاف پوئٹک جسٹس کا نظریہ بھی سب سے پہلی بار پیش کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نیک و بد میں مثالی قسم کا انصاف ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ وہ عشق کے جذبات کو شاعری کا بنیادی محرک تصور کرتا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ تصور اس کے عہد کا عام تصور ہو۔ وہ اس سلسلے میں یوریپیڈیس کا قول بھی نقل کرتا ہے کہ عشق کے زیر اثر ہر شخص شاعر بن جاتا ہے، خواہ وہ پہلے سے شاعری کا اہل نہ ہو۔ افلاطون کے عہد میں ایک عام تصور یہ بھی تھا کہ تربیہ اور علمیہ کے لیے فن کارانہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ افلاطون نے سب سے پہلی بار اس عام خیال کو رد کیا اور یہ بتایا کہ اس قسم کی کوئی حد بندی صحیح نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو شخص علمیہ کا فن جانتا ہے وہ تربیہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اسلوب کے بارے میں افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ اسلوب کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے نظریے سے قدیم عہد میں یہ تصور ابھرا کہ اسلوب کے ساتھ اخلاق کا گہرا تعلق ہوتا ہے، مگر یہی نظریہ جدید نظریے کی بھی کہ اسلوب خود انسان ہے پیش گوئی معلوم ہوتا ہے۔ افلاطون بحیثیت نقاد، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، افلاطون کا ایک اہم تنقیدی نظریہ یہ ہے کہ وہ شاعری کو محض مسرت کی فراہمی کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ شاعری کو بعض دوسرے معیارات کے مطابق پرکھنا اور جانچنا چاہیے۔ ویسے بھی مسرت کا معیار کوئی ٹھوس معیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز بچوں کے لیے مسرت بخش ہے وہ جوانوں کے لیے مسرت بخش نہیں ہوگی، اور جو چیز جوانوں کو مسرت دہم پہنچاتی ہے وہ بوڑھوں کے لیے باعث مسرت نہ ہوگی۔ لہذا افلاطون کے نظر میں ادبی قدر کا صحیح معیار مسرت نہیں بلکہ صداقت ہے، کیونکہ افلاطون اس بات کا بھی قائل ہے کہ تمام فنون میں ایک قسم کی مسرت بخش کشش ہوتی ہے، اس لیے وہ فن کی مسرت بخش کیفیت کو بھی معیار مانتا ہے۔ مگر اس کے لیے اس کی شرط یہ ہے کہ اس معیار پر فن کو پرکھنے والے محض وہ لوگ ہونے چاہیے جو فی الحقیقت جانچ پرکھ کے اہل ہوں۔ ہر شخص کی مسرت معیار نہیں بن سکتی، محض ان لوگوں کی مسرت معیار بن سکتی ہے جو مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، یعنی وہ جو علم اور سیرت و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ حیثیت کے حامل ہوں۔ افلاطون کے نزدیک اچھے ناقد کو عقل مند اور باہمت ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ یہاں افلاطون اپنے عہد کے اس عام تصور کے خلاف نظر آتا ہے کہ عوام کا ذوق ہی ادبی خوبیوں کا معیار ہے۔ شعر کی تشریح کے لیے وہ یہ ضروری خیال کرتا ہے کہ ناقد کو پوری شعری روایات اور فنی اصولوں کا علم ہو۔ اس کے نزدیک نظم کی تشریح کے معنی یہ ہیں کہ پوری نظم کے مفہوم کو سمجھا جائے، محض مصروں یا تراکیب کی تشریح و تحسین سے پوری نظم کی تشریح و تحسین نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جانسن نے اسی بات کو یوں کہا ہے کہ جو شخص پوری نظم میں کسی ایک مصرے یا ترکیب یا بند کی تعریف و تحسین کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے اور جیب میں نمونے کی اینٹ لیے پھرتا ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کے نظریات شاعری میں کافی اہم تعمیری تصورات ملتے ہیں۔ ان تصورات کے مقابلے میں شاعری پر اس کے حملے کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ تنقید کی تاریخ میں افلاطون کی حیثیت رہنما کی ہے۔ بعد کے ناقدین نے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہو کر ہی منزلیں طے کی۔ ادب کو زندگی کے تعلق سے سمجھنے کی پہلی کوشش افلاطون نے ہی کی ہے، اور اسی سے اس فلسفیانہ تنقید کی ابتدا ہوئی جو فن کی صداقت اور فن پارے میں مضمر ان داخلی قوانین کا سراغ لگاتی ہے جو فن پارے کو وجود ظاہری بخشتے ہیں۔ افلاطون ادبی مسائل کو نفسیاتی طور پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ فنکار انسانی دل کو متاثر کرتے ہیں، لہذا انسانی فطرت کا علم فن کی صحیح تفہیم کے لیے ضروری ہے۔ اس کے نظریات محض سرد منطق کا نتیجہ نہیں ہیں، وہ عقل اور جذبہ دونوں کے مربوط عمل کی تخلیق ہے۔
جذبہ اور تخیل کے باعث اس نے غور و فکر کی عرفہ منزلیں طے کی، اور عقل کی گرفت کے باعث وہ بے جا اور غیر ضروری تخیلاتی پرواز سے بچا رہا۔ افلاطون کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس نے سب سے پہلے شاعری کی زندگی بخش قوت اور باطنی کشش کو تسلیم کیا۔ اس نے روایتی طور پر تسلیم شدہ شاعرانہ جنون، الہامی کیفیت کی اثر نو تشریح کی۔ افلاطون نے اس کیفیت کو عظیم فن کی جذباتی کیفیت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی وجدانی بصیرت کی حامل ہوتی ہے جو شعور اور عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں افلاطون کی مراد وہی ہے جس کا بعد ازاں اظہار ورڈزورتھ نے کیا کہ شاعری شدید جذبات کا شدید اظہار ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور اہم تصور یہ ہے کہ شاعری کو مثالی دنیا کی نقل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں غالباً افلاطون کے ذہن میں اس فلسفیانہ شاعری کا تصور ہوگا جو عدل، صداقت اور حسن جیسی اعلیٰ اقدار کو موضوع بنائے۔ اس تصور میں یہ معنی بھی مضمر ہیں کہ شاعری کو اعلیٰ انسانی فطرت کی تقلید کرنی چاہیے اور اسے مستقل انسانی و آفاقی اقدار کا حامل ہونا چاہیے۔ اسی بات کو ارسطو نے اس طرح پیش کیا کہ شاعر انفرادی مثالوں کے ذریعے آفاقی تصورات کو پیش کرتا ہے۔ افلاطون کا خیال یہ ہے کہ فن بنیادی طور پر تأثر پیش کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ کسی قسم کا درس نہیں دیتا۔ لہذا فن اخلاقی درس دینے یا اخلاقیات کے اصول سمجھانے کی بجائے انسانی کردار کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے نزدیک فن کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے حسن کو دیکھنے کے لیے بصارت کو اور انسانی فطرت کی اعلیٰ تر خوبیوں اور نیکیوں کے مشاہدے کے لیے انسانی بصیرت کو تیز تر کر دیتا ہے۔ فن انسانی روح میں صحت افزا ہواؤں کی مانند اس کی اعلیٰ تر صلاحیتوں کو نمو بخشتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ افلاطون نے اپنی کتاب ریاست ریپبلک میں ایک مقام پر شاعری کے درسی پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فن انسانوں کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ گرد و پیش کی دنیا کا خاطر خواہ مطالعہ کریں اور جہاں کہیں بھی اعلیٰ خوبیاں ملیں ان کا بطریق احسن مشاہدہ کریں۔ تاہم یہاں بھی وہ اخلاقی درس کی بات نہیں کرتا، وہ محض یہ کہتا ہے کہ فن کے توسل سے ہمیں اقدار کا صحیح احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افلاطون اپنے نظریات کے اعتبار سے بعد ازاں پیدا ہونے والے اخلاقی نظریات فن سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ فن برائے فن کے نظریات سے۔ افلاطون کے بارے میں عہد بعہد ایک عام تصور یہ چلا آتا ہے کہ وہ فنون لطیفہ کا بالعموم اور شاعری کا بالخصوص دشمن تھا۔ اس بات کو قطعاً بھلا دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص عہد میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے عہد کے تقاضوں کے پیش نظر شاعروں اور فلسفیوں کے تنازع میں فلسفیوں کی وکالت کی۔ بعد ازاں کے ادوار میں جن لوگوں نے شاعری پر حملے کیے انہوں نے بھی افلاطون کے دلائل ہی استعمال کیے اور ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جو اس نے شاعری کے حق میں کہی ہیں۔ شاعری کو اخلاقی طور پر مستحسن سمجھنے والوں نے بھی کم و بیش افلاطون کے نظریات سے ہی فائدہ اٹھایا۔ اس بحث سے قطع نظر ہمیں افلاطون کو یوں دیکھنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے ادبی تنقید کی ابتدا کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سے تصورات آج ہمارے لیے قابل قبول نہ ہوں، اس کے باوجود یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ افلاطون کے بعد تنقیدی عمارت اسی کی رکھی ہوئی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ اس کے نظریات کی گونج آج بھی تنقیدی ادب میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی دی ہوئی کم از کم ایک اصطلاح یعنی تقلید یا نقالی امیٹیشن آج بھی تنقیدی مباحث کا موضوع ہے، جس کی تشریح اور توضیح اور مفہوم کے تعین کی کوشش میں کافی تنقیدی مواد جمع ہو چکا ہے۔ افلاطون نے سب سے پہلی بار شاعری اور خطابت کی ماہیت اور ان کے مقاصد کے حوالے سے ان کے لیے اصول وضع کیے اور یہ ثابت کیا کہ شاعری اور خطابت محض اسلوب اور تکنیک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ موضوع اور بصیرت کا معاملہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا زندگی کے ساتھ گہرا رابطہ ہے۔ یوں تو تنقید ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، مگر ہم یہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے
کہ سب سے پہلے تنقیدی آواز افلاطون کی تھی اور یہی اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں تیسرا چیپٹر ختم ہوتا ہے اور اگلا باب ہے ارسطو، جو ہم آئندہ پیش کریں گے۔ حضرت نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔